السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ سورة النساء، اور آیات اس کی 59 سے 70 تک آج مسلسل انشاءاللہ اس تک پہنچیں گے۔ سیرت النبی کا کوئی وقت، کوئی موضوع، کوئی زمان، کوئی مکان مقرر نہیں ہے۔ سال بھر موضوعات سیرت النبی کے ہوتے ہیں، اور یہی قرآن کا مزاج ہے، اصحاب رسول کا مزاج ہے۔ چونکہ اس ملک میں ٹرانسجنڈر جیسے قوانین بھی بن رہے ہیں، تو اس حوالے سے پھر میں نے ربیع الاول میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ سیرت النبی کا آج یہ مسلسل تیسرا موضوع ہے۔ سیرت النبی کے حوالے سے یہ مسلسل تیسرا موضوع ہے، اور انہی آیات کے اوپر تسلسل کے ساتھ۔ اور افسوس کی بات ہے، قرآن کی ان آیات کی اردو تفاسیر خالی ہیں، بغیر کسی مسلک کے۔ قرآن کریم نے ان آیات میں جو سیرت النبی کا پہلو بیان کیا ہے، اردو تفاسیر اس سے تقریباً خالی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ سیرت النبی کا اصل پہلو تو اطاعت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم رسول بھیجتے اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، لوگ اطاعت مند بنے، نہ کہ محض عقیدت مند بنے۔ آج امت نے شارٹ کٹ ڈھونڈا ہوا ہے، وہ عقیدت مند بنتی ہے، بس اطاعت مند نہیں بنتی۔ میرے سمیت جس کو موقع ملے وہ سب سے بڑا چھرا اور ٹوکا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی نعت بڑے سردن کے سنتا ہے کہ اس سے بڑا جبریل امین دنیا میں نہیں۔ جیسے اس کا موقع ملتا ہے وہ کاٹ کے رکھ دیتا اگلے کو، مال میں، معاملات میں۔ یہاں سیرت النبی نظر نہیں آتی۔ نعت خان نعت پڑھتا ہے، اس کو کہوں بس کرو، بس ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ ویل جو مل رہی ہے، اور اسی جگہ اس کو پیسے نہ ملیں، پھر اس کے رسول کا تماشا دیکھیں آپ۔ اور آج عشق رسول کیا ہے؟ نعت، پس منظر میں میوزک، ڈول کی تھاپ پہ رقص۔ یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ اپنی طرف سے جوتی کا ایک خاکہ بنا لیا، اس کو لا کے محراب میں لٹکا دیا۔ یہ ہے عقیدت اللہ کے نبی سے؟ عقیدت یہ ہے اس ادارے کے ماتھے کے اوپر قرآن کریم ہو کہ اس سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے عقیدت۔ یہ عقیدت نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کریں اور جوتے کا نقشہ بنا کر وہ بھی اپنی طرف سے لا کر محراب میں لٹکا دیں۔ ہم نے پتہ نہیں سیرت النبی کس چیز کو سمجھ لیا۔ سال بھر ہم سمجھاتے ہیں، لیکن لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ لوگ دنیا کے معاملات میں بھی شارٹ کٹ کے عادی ہیں، دین کے معاملات میں بھی شارٹ کٹ کے عادی ہیں۔ ان آیات پہ یہ مسلسل تیسرا جمعہ ہے۔ اب میں صرف اس کا ترجمہ مختصر تشریح عرض کرتا جاؤں گا، سمجھ انشاءاللہ سب کو آئے گی، لیکن زیادہ سمجھ ان کو آئے گی جو مسلسل 3 جمعوں سے حاضر ہیں، تشریف نہیں لاتے، حاضر ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں میرے سمیت ہر ایک حاضر ہونے کی کوشش کریں، تشریف نہ لائے کریں، تشریف لائیں گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، حاضر ہوا کریں۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، معصومیت یہاں ختم ہو گئی، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں، علماء ہیں، حکمران ہیں، ان کی اطاعت کرو، حکمرانوں کے وہ احکام جو شریعت کے عین مطابق ہو۔ اب اطیعوا اللہ میں یہ نہیں کہا کہ اگر اختلاف ہو جائے، کہ اولی الامر کی باتوں میں اختلاف ہو جائے، اگر تمہارا آپس میں نزاع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دو۔ اللہ سے غلطی ممکن نہیں، اور اللہ نے اپنے نبی کو بھی معصوم بنا دیا، اس کی فطرت میں معصومیت رکھ دی، اس کی معصومیت کی نگرانی اوپر سے رکھی، کہ قرآن و سنت کی طرف لٹا دیا کرو۔ تفصیل سے ان آیات پہ بات ہوئی، صرف ترجمہ مختصر تشریح عرض کرتے ہوئے آگے جاؤں گا، اور ان پہلوؤں پہ جاؤں گا جن پہ پہلے زیادہ بات نہیں، اس پہ زیادہ زور دوں گا انشاءاللہ۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارا آپس میں نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو اپنے اس اختلاف کو قرآن و سنت پہ لٹا دیا کرو، دیکھا کرو قرآن و سنت میں کیا ہے۔ آپ مجھ سے 1000 باتیں سنیں، آپ کے عقیدے میں وہ پختگی نہیں آئے گی جو براہ راست قرآن پڑھ کے آئے گی۔ پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ اچھے اساتذہ ایک فارمولہ بتاتے ہیں، کوئی بات سمجھ نہ آئے، کہتے ہیں پڑھو، سمجھ نہ آئے تو پھر پڑھو، سمجھ نہ آئے تو پھر پڑھو، سمجھ نہ آئے تو پھر پڑھو۔ وہ تحریر آپ سے دوستی کر لیتی ہے، آپ کو سمجھ آنے لگتی ہے، سمجھ آئے؟ سمجھنا ہے پھر پڑھو، پھر پڑھو، پھر پڑھو، وہ تحریر آپ کی دوستی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ۔ قرآن پڑھیں، پھر پڑھیں، پھر پڑھیں، پھر پڑھیں، میری 1000 تقریروں کا وہ اثر نہیں ہوگا جو قرآن کی ایک آیت کا اثر ہوگا، وہ آپ کو ڈگمگانے نہیں دے گا۔ ہم تو پڑھتے نہیں، ہم نے تو خواب پہ یقین، پھر خواب پہ یقین، پھر خواب پہ یقین، کہانی، پھر کہانی، پھر کہانی، پھر کہانی، تو پھر یقین کہانیوں پر ہے، پھر یقین قرآن پہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی قسم کھانے سے ڈریں گے، مزار کے دروازے کی جو کنڈی ہے نا اس کو پکڑ کے بات کرنے سے نہیں ڈریں گے، اللہ کی قسم کھانے سے نہیں ڈریں گے۔ دیہاتوں میں ایسے ہوتا تھا، مزار کی کنڈی پکڑ کے تم بات کرو، سچ بول رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو۔ اب تو یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں، شعور مل رہا ہے لوگوں کو۔ اللہ کی قسم آسانی سے کھا لی، مزار کے دروازے کی جالی پکڑ کے بات، غلط بات نہیں کرنی۔ ہمارے گوالے سال بھر ملاوٹ کا دودھ دیتے ہیں، اللہ کرے صاف پانی ڈالیں، اب تو ہم کہتے ہیں یار صاف ہی پانی ڈالو، تمہاری مہربانی۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے گندا پانی ڈالنا ہے کیونکہ وہ دودھ گاڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ تو مرغیوں کے اوپر بھی سنا ہے، گندک پانی پھینکتے ہیں، نہر کا جو گرد آلود پانی ہوتا ہے وہ پھینکتے ہیں۔ عام پانی سے جب مرغی گیلی ہو جاتا ہے نا اس کا اتنا وزن نہیں بڑھتا، جب یہ مرغیوں کی پوری گاڑی جاتی ہے، یہ پھر بسم اللہ پڑھ کے بھرتے ہیں، بھرنے کے بعد پوری گاڑی پر اس کے چھڑکاؤ کر دیتے ہیں، تو وہ پانی نہر کا بھاری ہوتا ہے، پھر جب مرغیوں کا وزن ہوتا ہے تو ماشاءاللہ برکت ہی برکت ہوتی ہے پھر پیسوں میں۔ یہی بات لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو بات کس پہ ہو رہی تھی یار؟ وہ تو ہو رہی تھی جو اسپیسیفک، جی جی چلیں چھوڑیں، جو ہو گئی شیطان نے بلا دی، ہم موضوع پہ ہی رہتے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اپنے معاملات، اپنے اختلافات قرآن و سنت کی طرف لوٹا دیا کرو، پڑھیں، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں اگر تمہارا اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان ہے، اللہ پہ یوم آخرت پہ ایمان ہے، جزا سزا کے دن پر ایمان ہے، تو تمہارا یہی رویہ ہوگا۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی رویہ بہتر ہے اور اپنے انجام کے اعتبار سے بھی خوب تر ہے، اس کا انجام بھی بڑا اچھا ہے۔ یا ایھا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اللہ تعجب سے کہتے ہیں میرے نبی آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو کچھ آپ پہ نازل ہوا ہم اس پہ بھی ایمان لے آئے، جو آپ سے پہلے انبیاء پہ نازل ہوا ہم اس پہ بھی ایمان لے آئے، اور حالت ان کی یہ ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، جب ان کے آپس میں جھگڑے ہو جائیں تو فیصلے کے لیے طاغوت کی عدالتوں میں جاتے ہیں آپ کو چھوڑ کے۔
وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایمان نام اس کا ہے کہ انکار کر کے ایمان پہ آؤ۔ ان تمام پہ تفصیلیں ہو چکی ہیں، اس لیے میں بار کہہ رہا ہوں کہ تیسرا جمعہ سمجھ سب کو آ جائے گی، زیادہ سمجھ ان کو بات آئے گی جو مسلسل حاضر ہے، خصوصاً ان 3 جمعوں میں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان تو ویسے ہی گمراہ کرنا چاہتا ہے، خود بھی وہ گمراہ ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا گمراہ ہو گئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان منافقین کو کہا جاتا ہے جو اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں اندر سے بے ایمان پورے کے پورے کافر ہیں، کہ آؤ اپنے معاملات لے کر جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کی روشنی میں فیصلے کرو، وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، میرے نبی آپ ان منافقین کو دیکھیں گے، یہ بڑے خاص طریقے سے کنی کتراتے ہیں کہ پتہ بھی نہ چلے کہ رسول کے پاس نہیں آیا، اور آتے بھی نہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کو بار بار کہا گیا کہ اپنے مقدمات اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لاؤ، طاغوت کے پاس تم نے نہیں لے جانے، لیکن یہ چھپ چھپ کے اپنے مقدمات طاغوت کے پاس لے جاتے رہے، تو ایک دن تو پھر پول کھلنا تھا، جب وہ پول کھلا منافقت سامنے آ گئی، غداری ظاہر ہو گئی، اور مسلمان معاشرے نے سخت کیا کہتے ہیں اس پر پکڑ کی، تو مصیبت تو پھر ان پہ آ گئی۔ اب ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے کہ ہماری غداری، ہماری منافقت کھل کے سامنے آ گئی، اب پتہ نہیں اللہ کے رسول ہم سے کیا سلوک کرتے ہیں، اوپر سے کیا حکم آتا ہے، قید کا آتا ہے، قتل کا آتا ہے، بچوں کے غلام بنانے کا آتا ہے، مصیبت تو پڑ گئی ان کے، اور پکڑ دکڑ شروع ہونے لگی۔ کیف اذا اصابتهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم ثم جاؤک، پہلے مسلمان ترلے کرتے رہے رسول کی بارگاہ میں آیا کرو، نہیں آئے، اب جب جان کے لالے پڑے پھر آئے۔ ثم، یہ ثم بڑا کمال کا لفظ ہے، موقع نہیں میں اس پہ بلاغی بات کروں، پھر آئے، اس سے پہلے نہیں آئے، پہلے بلاتے تھے بھاگتے تھے، اور جب خود مصیبت پڑی جان کے لالے پڑے پھر آئے۔ ثم جاؤک یحلفون باللہ، قسمیں کھاتے ہوئے ہے اللہ کی، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، یا رسول اللہ آپ کو چھوڑ کے جب ان کے پاس گئے ہیں ہماری نیت بری نہیں تھی، ہم واقعی مسلمان ہیں، ہم تو نیک نیتی سے گئے تھے، ہم تو اس ارادے سے گئے تھے، آپ کے پاس آئیں گے تو مدعی مدعا علیہ کے درمیان جو فیصلہ ہوگا وہ عدل کی بنیاد پر ہوگا۔ ہم نے کہا چلو احسان کی بنیاد پہ کرتے ہیں، کچھ مدعی کو دبا دیں، کچھ مدعا علیہ کو دبا دیں، کوئی درمیانی راستہ نکل آئے، ہم فیصلے کے لیے نہیں باہم سمجھوتے کے لیے گئے تھے۔ اور پھر جو ہم ان کے پاس گئے تھے ہم اس لیے بھی گئے تھے کہ یہود اور مسلمانوں کے درمیان ویسے ہی بڑی دوریاں آ چکی ہیں، چلے ہم جب بیٹھ کے ہم بغیر فیصلے کے آپس میں کچھ مصالحت کریں گے تو ان کے دل بھی ہمارے ساتھ نرم پڑ جائیں گے، وہ ہمارے قریب ہوں گے، اسلام کے قریب ہوں گے، یعنی اپنی منافقت کو مصالحت کے پردے میں چھپا کے پیش کر رہے تھے، یعنی پکڑے گئے، پکڑے جانے کے باوجود اپنے کفر سے باز نہیں آئے کہ توبہ کریں، کیونکہ ہر گناہ کی معافی ہے، معافی کا طریقہ کار علیحدہ ہے، لیکن یہ منافق اتنی سخت چمڑی والا ہوتا ہے، کتے کی دم سیدھی ہو جاتی ہے، لیکن جو اعتقادی منافق ہوتا ہے وہ بہت کم ہی مسلمان ہوتا ہے۔ آج بھی ایسے ہی ہماری تاریخ بتاتی ہے، ہماری تاریخ بتاتی ہے، ہماری پوری تاریخ کے ساتھ دیکھ لیں، بنو امیہ کو زوال آیا، کون سے منافقین اس میں ملوث تھے، بنو عباس کو زوال آیا، کون سے منافقین ملوث تھے، خلافت عثمانیہ کو زوال آیا، مغلیہ کو زوال آیا، آپ ہماری کوئی سلطنت اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو منافقین صاف صاف دکھائی دیں گے، اور اس میں سب سے بڑی فتوحات بنو امیہ کی ہیں، اور سب سے زیادہ ہمارے ہاں ہدف تنقید بنو امیہ ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ ایک الگ دکھتا سلگتا موضوع ہے، سب سے بڑی فتوحات بنو امیہ کی ہیں اور سب سے ہدف تنقید بھی بنو امیہ ہے، یہ ایک الگ موضوع، اس پہ نہیں آؤں گا، لیکن اس پہ سوچیں، تاریخ تو تاریخ ہے۔ لا الہ الا اللہ، مصیبت پڑی آئے قسمیں کھاتے ہوئے، ہماری نیت بری نہیں تھی، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، یعنی جب ان کی منافقت کا پول کھلا تو آپ دیکھیں کہ ان کی چمڑی اتنی سخت کہ پھر بھی انہوں نے کوئی معذرت کیا کہتے ہیں کفر سے توبہ نہیں کی، بلکہ اپنی کیا کہتے ہیں اپنی منافقت کو اچھے عنوانات میں کے غلاف چڑھا کے پیش کیا۔ انشاءاللہ جب آیات ختم ہوں گی تو پھر میں پیچھے سے ریورس کر کے کچھ چیزیں آپ کے سامنے دوبارہ سے بات کر دوں گا، اب آگے چلتا ہوں۔
اب اللہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیں، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، میرے نبی یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں جو روگ اور منافقت اور اسلام کے ساتھ جو دشمنی اللہ خوب جانتا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کریں، جان کے لالے پڑھتو گے سزا نہ دیں، اور ان کے ساتھ مسلمانوں والا تعلق بھی نہ رکھیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، البتہ تبلیغ کا تعلق ضرور رکھیں۔ وَعِظْهُمْ، نصیحت کریں، اور خوف زدہ بھی رکھیں ان کو۔ نصیحت کے اندر خوف زدگی کا معنی بھی، عِظْهُمْ کے اندر خوفہم، ان کو ڈرائیں۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کے بارے میں ایسی بات کریں، ایسی پر اثر بات کریں کہ ان کے دل میں اتر جائے، یہ منافقت سے باز آ جائے۔ اب اللہ آگے فرماتے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ تو اصل حقیقی اطاعت کس کی ہے؟ اللہ۔ ہم نے جو رسول بھیجا اس لیے کہ وہ مرکز عقیدت نہ بنے، صرف وہ مرکز عقیدہ بنے، مرکز اطاعت بنے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ لوگ آپ کو چھوڑ کے طاغوت کی عدالتوں میں پہنچ کے جب اپنے اوپر ظلم کر چکے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ جاؤک، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، قسمیں کھاتے ہوئے اپنے کفر کو چھپاتے ہوئے نہیں، حاضر ہوتے۔ پہلے نا جاؤ قسمیں کھاتے ہوئے کہا، اب آنا ان کو چاہیے تھا، آتے کس طرح آتے؟ فاستغفر اللہ سے بخشش طلب کرتے، واستغفر لهم الرسول، رسول بھی ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرتے، سفارش کرتے، کیونکہ اس میں رسول کی بھی اہانت تھی، اللہ کی اہانت تھی کہ اللہ کا حکم تھا رسول کے پاس جاؤ، یہ رسول کے پاس نہیں آئے، رسول کی اہانت شان گھٹانے کی کوشش یہ تھی، آنا رسول کے پاس تھا، رسول کو چھوڑ کے یہ طاغوت کے پاس چلے گئے، چونکہ رسول کی بھی اہانت تھی، لہٰذا رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں گے۔ اللہ بھی سفارش کرے، اللہ بخشش طلب، اللہ بخشے، اور اللہ جو بخشے گا وہ رسول کی سفارش پر بخشے گا، یہ بھی شرط ہے، یہ زندگی کا واقعہ ہے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر یہ کرتے تو اللہ کو تواب الرحیم پاتے، اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا، اللہ ان پہ ترس کھا کے ان کو معاف کر دیتا۔ یہاں بحث تو اس بات کی تھی کہ یہ رسول کے پاس آئیں اور حاکمیت کو تسلیم کریں، اطاعت گزار بن جائے۔ لوگوں نے یہاں یہ بحثیں چھوڑ دی کہ اب روزے رسول پہ جا کے ہم سفارش کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ بات کہاں کی تھی، کہاں لے گئی؟ یہ زندگی کا واقعہ ہے، موت کے بعد کا واقعہ نہیں ہے، یہ زندگی کا واقعہ ہے، اور صرف زندگی کے ساتھ خاص ہے بس۔ اور اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے، اپنے مقدمات قرآن و سنت کی روشنی میں حل کریں، بس۔ اس پہ آپ کو ڈسکشن نہیں ملے گی اردو تفاسیر، بہت کم، ہلکی پھلکی۔ اب آگے دیکھو اللہ کو کتنی غیرت آ رہی ہے اپنے نبی کے اوپر، اور کتنا پیار آ رہا ہے، اللہ ایمان کے ساتھ شرائط کیا لگا رہے ہیں۔ فلا وربک، میرے نبی تیرے پروردگار کی قسم، لا یؤمنون، یہ ایمان لا ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے باہمی اختلاف میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں، ان کا ایمان قبول نہیں ہو سکتا۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر صرف یہ نہیں کہ آپ کو حاکم تسلیم کر لیں، آپ جو فیصلہ کریں اس فیصلے کے بارے میں دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں، جیسے ہم اپنی عدالتوں کے بارے میں فریق مخالف پھر دل کی تنگی محسوس کرتا ہے، جو بھی جس کے خلاف فیصلہ جائے وہ تنگی محسوس کرتا کرنا، اللہ کے نبی کو حاکم بھی بنانا ہے، اس کے فیصلے پر دل میں تنگی بھی محسوس نہیں کرنی، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور بالکل سرنڈر ہو کے اس فیصلے کو تسلیم کر لینا۔ ان کا جرم اتنا بڑا تھا رسول کی عدالت کو چھوڑ کے طاغوت کی عدالت میں جانے کا کہ ہم چاہتے تو ہم ان پر اس جرم کی پاداش میں یہ توبہ مسلط کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، خودکشی کرو،
ایک دوسرا مطلب ایک دوسرے کو قتل کرو. جیسے بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا تھا جب انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی تو ان کی توبہ اللہ نے یوں قبول کی تھی کہ انہوں نے ایک دوسرے کی گردنیں ماری تھی. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. فتوبوا الی بارئکم، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرو. توبہ کا طریقہ کار کیا ہے؟ فاقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو قتل کرو. اس پہ انشاءاللہ جب آیات کا ترجمہ مکمل ہوتا ہے تو پھر میں واپس پیچھے پلٹ کے آپ کو ساری باتیں کر دیتا ہوں. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ان کا جرم اتنا بڑا تھا اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے، سمجھائیے، کہ قتل کرو ایک دوسرے کو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، اس کفر کے معاشرے سے نکل کے باہر آ جاؤ. اب اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم، یہ کام ہی نہ کر سکتے. البتہ مومنین کو حکم ہوتا کہ خود کو قتل کرو، ایک دوسرے کو قتل کرو، اپنے گھروں کو چھوڑ دو، وہ فوراً کر لیتے. اللہ یہ بھی حکم دے سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنی شفقت سے یہ حکم نہیں دیا اس امت کو کہ کسی گناہ کی توبہ یوں ہو کہ بندہ خود کو قتل کرے یا ایک دوسرے کی ہم گردنیں ماریں تب توبہ قبول ہو. اللہ نے شفقت کے طور پر یہ حکم نہیں رکھا، وگرنہ اللہ بطور حاکم یہ حکم رکھ سکتا ہے اور کسی مائی کے لال کو اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اگر یہ حکم تو دیا نہیں، جو اللہ حکم دے رہے ہیں اگر لوگ اس پہ عمل کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. اور اللہ جو حکم دے رہے ہیں اس پہ بندہ عمل کرنے سے ایمان میں ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ بندہ نیکی کرے تو نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، بدی کرے بدی بدی کو کھینچتی ہے. جیسے مال کو کھینچتا ہے. 2 روپے مال ہوتے ہیں، آپ مارکیٹ چلے جاتے ہیں 2 سے 4 بنا لیتے ہیں، 4 سے 16 بنا لیتے ہیں. بالکل اسی طرح ایک نیکی ہوتی ہے، وہ نیکی اگلے نیکی کو کھینچتی ہے. ایک گناہ ہوتا ہے، وہ ایک گناہ اگلے گناہ کو اپنی طرف کھینچنے لگتا. لا الہ الا اللہ. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. صرف ایمان میں ثابت قدمی نصیب نہ ہوتی بلکہ ہم اپنی طرف سے ان کو اجر عظیم بھی عطا کرتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور دنیا میں رہتے ہوئے جہاں بھی یہ پیچیدگی کا شکار ہوتے ہم ان کی رہنمائی کرتے، صراط مستقیم پر رکھتے اور مزید ان کو ہدایت دیتے چلے جاتے. لا الہ الا اللہ. اب آتا ہوں واپس میں ان آیات کی طرف. جی میں نے آپ کے سامنے ترجمہ رکھا، آگے بھی کچھ تھوڑی سی 1-2 آیات ہیں وہ میں پھر آخر میں عرض کرتا ہوں. اب میں پیچھے کی طرف پلٹتا ہوں. ان 3 جماعت کا ملا کے آج کا تیسرا ملا کے جو اس کا خلاصہ بنتا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے اطاعت کے 3 مراکز ہیں. اطاعت کے 3 مرکز ہیں. اطاعت کا سب سے اولین مرکز اللہ ہے. اطاعت کا دوسرا مرکز اللہ کے نبی ہے. اطاعت کا تیسرا مرکز اولی الامر ہے، وہ حکمران جن کا حکم شریعت کے مطابق ہو، مسلمان، وہ علماء فقہا جن کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہو. اطاعت کے یہ 3 مراکز ہیں. ہمارے بہت سے ساتھی یہ تیسرے مرکز کو ذکر ہی نہیں کرتے، اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول کی گردان کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ کو آخر اللہ تعالیٰ نے یہ آخر تیسرا ذکر کیا کیوں ہے؟ سوال یہ ہے. اس تیسرے کو نہ ذکر کرنے کا آج نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں وہ لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو عالم نہ ہوتے ہوئے عالم بنتے ہیں، مفتی نہ ہوتے ہوئے مفتی بنتے ہیں، فتوے دینے کا اختیار نہ رکھتے ہوئے فتوے دیتے ہیں، دین کی تشریح کے اختیار نہ رکھتے ہوئے دین کی تشریح کرتے ہیں. سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا ہے اور ان لوگوں سے زیادہ پڑا ہے جو ان لوگوں سے بھٹکے ہیں جو اس تیسرے اصول کا ذکر ہی نہیں کرتے. یہ اس تیسرے اصول کے تو اپنے فوائد ہیں. آج اگر ایک بندہ اٹھ کے یہاں میڈیکل کلینک کھول لے اور وہ ڈاکٹر نہ، حکومت برداشت کرے گی؟ کالا کوٹ پہن کے آ جائے، آپ برداشت کرتے ہیں؟ آپ ہر دوسرے دن جیلی وکیل کو پکڑتے ہیں. کیا پتہ وہ آپ سے اچھی کیا کہتے ہیں جج کے سامنے ایڈوکیسی کر سکتا ہو. نہیں کر سکتے ہیں، بڑے بڑے کرتے ہیں.
لا الہ الا اللہ، لیکن آپ کہتے ہیں ڈگری نہیں ہے۔ لیکن یہ دین اتنا یتیم ہے، ایرا غیرہ نتھو پھتو کوئی اٹھ کے آ جائے کہتے ہیں جی ماشاءاللہ کیا کمال کی بات ہے، اس کی بات کو لے کے کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، پھر ہمارے پاس آتے ہیں جی اس نے یہ کہا۔ بھائی پہلے یہ بتائیں آپ گئے کیوں اس کے پاس؟ جو آپ ہے مجھے مار والی بات ہی نہیں ہونی چاہیے۔ خود اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں پھر آتے ہیں۔ اطاعت کے 3 مرکز ہیں، پھر یہ تینوں مرکز 2 میں سمٹ آتے ہیں۔ یہ دونوں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قل اطیعوا اللہ والرسول، میرے نبی کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ تیسرے کی اطاعت بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہے۔ تو پھر آپ تو بڑے خوش ہوں گے، پھر 2 ہی ہوئے نا، تو پھر میں کہہ رہا ہوں قرآن نے تیسرا کیوں ذکر کیا ہے؟ اگر آپ 2 کہتے ہیں تو پھر 2 بھی نہیں 1 ہے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول کی اطاعت صرف اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں کس کی 3 مرکز 2 میں سمٹ آتے ہیں اور 2 1 میں سمٹ آتا ہے۔ اول و آخر اطاعت اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ کی اطاعت کی آخری ممکنہ شکل نبی کی اطاعت کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ نبی کی اطاعت ہوتی اس لیے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اور اللہ کی سے براہ راست ہم ہدایات نہیں لے سکتے، رسول لیتا ہے، وہ آگے ہمیں ڈیلیور کرتا ہے اور سمجھاتا ہے۔ اطاعت کا آخری مرکز پھر 1 ہی رہ جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری ان آیات میں جو تیسرا جمعہ ہے مسلسل، اس میں 4 موضوعات میں نے کہا تھا، 4 موضوعات، چوتھے پہ میں آخر میں بات کروں۔ اللہ کی حاکمیت، اس کی ساورنٹی، اس حاکمیت کا لازمی نتیجہ اس کی اطاعت ہے۔ سمجھ آئی؟ اس پہ مستقل کبھی پھر بات کریں گے، جتنی ان آیات میں بات تھی میں نے کر دی۔ اللہ کی حاکمیت پہلا موضوع، اللہ کی حاکمیت کا لازمی نتیجہ اس کی اطاعت، 2 موضوع، حاکمیت اور اطاعت، اور تیسرا موضوع رسالت۔ لیکن رسالت کی یہاں بڑی کمال کی شان ان آیات کے اندر ہے۔ اللہ کی تشریعی حاکمیت اور اطاعت کے ظاہر ہونے کی جگہ ذات نبوت ہے، ان معنوں میں یہاں رسالت کا ذکر ہے۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اللہ کی حاکمیت تسلیم کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ رسول کے پاس چلے جاؤ، یہ ہے شان رسالت، یہ ہے منصب رسالت، کہ ان آیات میں اس کا ذکر ہے، اور جو رسول کے پاس نہیں آئے ان کا بھی ذکر ہے۔ اللہ کی تشریعی حاکمیت اور اطاعت کا جو مظہر ہے وہ ذات رسالت و نبوت ہے۔ یہ تیسرا موضوع ہو گیا۔ اور چوتھا، اللہ کے نبی سے محبت۔ تو محبت کا تو معیار ہے ہی اطاعت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بندے کی بائی نیچر محبت بھی ہوتی ہے، جیسے اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں کی غیروں کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ لاجیکل ہوتی ہے، عقلی ہوتی ہے، ریشنل ہوتی ہے، وہ ختم بھی ہو سکتی ہے، آ بھی جاتی ہے، لیکن بچہ نافرمان بھی ہو تو اس سے محبت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی سے محبت بائی نیچر بھی ہونی چاہیے، ریشنلی تو ہے ہی ہے، لاجیکلی تو ہے ہی ہے، بائی نیچر بھی ہونی چاہیے، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اور اپنے باپ سے زیادہ۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اس محبت پہ آخر میں بات ہو۔ یہ 4 موضوعات ہیں، 4 چیزیں، اللہ کی حاکمیت، اللہ کی اطاعت، اور حاکمیت اطاعت کے ظاہر ہونے کی جگہ رسالت، پھر رسالت سے محبت۔ اور رسالت کی محبت شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہیدی طور پر قسم کھا کے کہا، تیرے پروردگار کی قسم میرے نبی۔ کتنا کمال کا اسلوب ہے یہ، ٹھیک۔ لیکن ان 4 موضوعات کے بالمقابل مجرم کے طور پر ایک فریق کا ذکر ہے۔ وہ فریق کون سا ہے؟ کافر نہیں ہے، وہ فریق وہ کافر ہے جو منافق ہے۔
جو پڑھتا اسلام کا کلمہ اندر سے پورے کا پورا کافر ہے، وہ اس فریق کا ذکر ہے۔ تو یہ آیات بھی بتاتی ہیں اسلام کا بدترین دشمن سامنے نظر آنے والا کافر اتنا بدترین دشمن نہیں جتنا بدترین دشمن وہ کافر ہے جو اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے اندر سے کافر ہوتا ہے۔ تو ان چار چیزوں کے بالمقابل جس فریق کا ذکر ہوا ہے وہ عام کافر نہیں ہے، وہ کافر ہے جو منافق ہے۔ اور منافق دو کشتیوں کا سوار ہوتا ہے، یہ اس کی نفسیات ہے۔ اسی نفسیات کے زیر اثر منافقین مدینہ اللہ کے نبی کو رسول بھی کہتے تھے، اللہ کو تسلیم بھی کرتے تھے بظاہر، لیکن عملی طور پر اللہ کے نبی کی عدالت کو چھوڑ کے یہود کی طاغوت کی عدالتوں میں اپنے فیصلے لے کے جاتے تھے۔ اس کا ذکر ہے اسی نفسیات کے زیر اثر۔ اور قرآن نے اس بیماری پہ ہاتھ رکھا ہے کہ یہ بیماری کہاں سے آئی ان کے اندر، کہا وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، ان کو کہا گیا تھا کہ جب ایمان لا رہے ہو نا تو طاغوت کا تم نے انکار کرنا ہے، لا الہ پہلے الا اللہ بعد میں۔ یہ چونکہ اندر سے کافر تھے تو ابتداءً ہی طاغوت کا انکار نہیں کیا، طاغوت کی محبت چھپا کے اسلام کے بینیفٹس لینے کے لیے انہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا۔ تو اس کا علاج یہی ہے کہ طاغوت کی محبت اپنے اندر سے ختم کر دیں۔ یہ تو بڑی میٹھی بات تھی ان کے بارے میں، ہماری حالت کیا ہے؟ چلو شکر ہے ہم ابتداءً کافر نہیں ہیں، ہم عقیدے کے حوالے سے کافر نہیں ہیں۔ کیا طاغوت سے جو عدم وابستگی کی بات قرآن کہتا ہے کہ جب تم اسلام قبول کر چکے ہو تو پھر تم نے طاغوت کے پاس نہیں جانا اپنے فیصلے لے کے؟ تو ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں؟ مجھے اسلام کے قانون میں فائدہ نظر آئے تو تب میں اسلام کا نام لیتا ہوں، وگرنہ نہیں۔ ورنہ میں اپنے گاؤں کی پنچایت کا سہارا لیتا ہوں، اپنے گاؤں کی رسوم و رواج کا سہارا لیتا ہوں، اپنے وڈیرے کی جرگے کی بات کا سہارا لیتا ہوں، تو کام تو وہی ہے نا جو یہود کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم نے چار موضوعات کے بالمقابل منافق کو سامنے رکھا اور اس کا علاج یہ بتایا کہ طاغوت سے وابستگی ختم کر دے، اور اگر وہ طاغوت سے وابستگی ختم نہیں کرتا تو اس کی یہ بیماری ترقی کرتے کرتے ایک ایسا سٹیج آ جاتا ہے کہ وہ اس نے جو اپنا جو نظریہ عقیدہ اور اپنا زندگی گزارنے کا جو نظام ٹھہرایا ہوتا ہے، چونکہ اس نے اسلام کا لیبل لگایا ہوتا ہے، اس شیطانی عقائد کو وہ اسلام کہتا ہے اور اسلام کو نعوذ باللہ شیطان کہتا ہے۔ منافقین مدینہ کے اندر یہ صورت نہیں تھی۔ منافقین مدینہ نے کوئی جدید ایڈیشن اسلام کے ایجاد نہیں کیا تھا، اتنا ان کا یہ قصور تھا، اندر سے مسلمان نہیں تھے، ظاہر کہتے تھے۔ لیکن آج کے منافقین اسلام کا جدید ایڈیشن تیار کر چکے ہیں، وہ قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ شان رسالت کو گھٹانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، وہ اصحاب رسول پر تبرہ بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ وہ مسلمان ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ایک ملغوبہ تیار کیا اس کا نام اسلام، جو اس کے علاوہ ہے اس کا نام کفر، تو ہم تو پھر کافر ہو گئے۔ تو یہ ہوتی ہے منافقین کی ترقی کہ جب آپ ان کا علاج نہ کریں یا وہ اپنا علاج نہ کریں تو منافقت بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ منافق اپنے طاغوتی نظام کو اسلام کہتا ہے اور اسلامی نظام کو طاغوتی کہتا ہے، اور یہ نوبت ہماری وجہ سے اور ان کی وجہ سے پہنچ چکی ہے۔ چھوٹی بات ہے قرآن کا انکار، رسول کی اہانت، رسول کے منصب کو گھٹانا، اصحاب رسول پر تبرہ کرنا، گستاخیاں کرنا، پھر بھی مسلمان ہونا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بات ہو گئی۔ اب آگے چلیے، جب ان منافقین کی منافقت پکڑی گئی تو ان کی اتنی سخت چمڑی تھی کہ یہ اپنے کفر سے پھر بھی باز نہیں آیا۔ پہلی بات یہ اپنے کفر سے باز نہیں آیا، اور دوسری بات مسلم معاشرے کا خوف بھی دامنگیر تھا کہ اب پتہ نہیں جان کے لالے پڑ گئے، اب ہمیں رسول کی بارگاہ سے قتل کا فیصلہ صادر ہوتا ہے، قید کا یا غلامی کا، کیا ہوگا؟ مسلم معاشرے کا خوف بھی، اس کے باوجود بھی کفر سے باز نہیں آ رہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات،
اپنی منافقت کو خوش کن عنوانات دے کے اصطلاحات میں پیش کر رہے ہیں۔ منافقت کو انہوں نے ٹرمینالوجیز کا سہارا دیا ہے۔ یا رسول اللہ ہم جو وہاں گئے نا، یہ تو ہم نیک نیتی سے گئے ہیں، سمجھوتا کرانے گئے ہیں۔ یہود اور اسلام کے درمیان جو ایک خلیج حائل ہو چکی ہے، ان فاصلوں کو ہم کم کرنے گئے تھے۔ اندازہ کر لیں، یہی اصطلاحات آج استعمال ہو رہی ہیں، یہی اصطلاحات آج بھی استعمال ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ چمڑی سخت اسلام نہیں لایا، کفر پر رہے، اور کفر کو مصالحت اور اچھی اصطلاحات کے غلاف میں پیش کرنا، حالانکہ مسلمانوں کا خوف بھی لاحق ہے، اور جب مسلمانوں کا خوف لاحق نہیں ہوتا، وہی چیز اندر کا گن کھل کے باہر آ جاتا ہے۔ وہ منافق تھے، مسلمان کا خوف تھا، اور آج بھی ایسے ہی 1400 سال کی تاریخ دیکھ لیں، جب تک منافقین کو مسلم معاشرے کا خوف رہتا ہے، وہ اپنے گندے عقائد کو چھپا کے رکھتے ہیں، اور جن علاقوں میں ان کا خوف ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنا گن سامنے لے آتے ہیں، کھل کے وہ اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف، صحابہ کے خلاف، یعنی جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں اس کے خلاف کھل کے بولتے ہیں، اور اس کو فریڈم آف اوپینین کا نام دیتے ہیں، اظہار آزادی رائے کا نام دیتے ہیں، بلکہ اپنے اجتہاد کا نام دیتے ہیں۔ وہ مسلم معاشرے کا خوف ہونے کے باوجود بھی وہ کفر پہ قائم رہتے ہیں، اور خوف ذرا دور ہو جائے کفر کی غلاظت چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ 3 باتیں ہو گئیں، چوتھی بات کی طرف جائیں۔ یہ تو ان کی منافقت تھی، تو اللہ نے بھی پھر شرط کیا لگائی؟ اللہ نے کہا تم ایمان والے ہو بھی نہیں سکتے، پوری کائنات اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتی جب تک اپنے اختلافی معاملات میں رسول کو حاکم تسلیم نہ کر لے۔ حالانکہ حاکمیت تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے اپنی حاکمیت کی ظاہر ہونے کی جگہ کسے قرار دیا؟ رسول کو، کہ میری حاکمیت رسول کی ذات کے تھرو سامنے آئے گی۔ کتنا بڑا منصب ہے رسول کا۔ فلا وربک، میرے نبی آپ کے پروردگار کی قسم، لا یؤمنون، یہ ایمان لا ہی نہیں سکتے، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک تحکیم آپ کے سپرد نہ کر دیں۔ عرب میں یہ تحکیم کی اصطلاح بڑی استعمال ہوتی ہے۔ یحکمو، آپ کو حکم بنا لیں، آپ کو حاکم تسلیم کر لیں کہ فیصلے آپ کی روشنی میں ہوں گے۔ پھر دوسری شرط، پھر جو آپ فیصلہ دیں اس پہ تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ پھر تیسری شرط، مکمل طور پہ سرنڈر ہو کے اس فیصلے پر عمل درآمد بھی کریں۔ آج بھی یہی 3 باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ کس طرح قرآن نے نفسیات کی گرفت کی ہے۔ 3 شرطیں لگائی ہیں۔ ایمان والے تب ہو سکتے ہیں جب رسول کے فیصلے، رسول کو حاکم تسلیم کر لیں۔ رسول میری اور آپ کی طرح کوئی واعظ نہیں ہوتا کہ وہ تقریر کرے، اس کی تقریر ہوا میں اڑ جائے، یا تقریر کے بعد اس کی پکڑ ہو جائے کہ خطیب صاحب آپ نے آج کیا بات کی تھی۔ رسول حاکم ہوتا ہے، اس کی بات کو ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا۔ رسول ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی بات ہوا میں تحلیل ہو جائے، اس کی حاکمیت ہوتی ہے، اور وہ پھر اس حاکمیت کے زور پہ جو فیصلہ کرے۔ اللہ نے کہا تمہارا دل میں، تمہارے دلوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، تم اپنے دلوں میں تنگی بھی محسوس نہ کرو۔ اور تیسری بات، صرف تنگی محسوس نہیں کرو بلکہ سرنڈر ہو کے اس فیصلے پر عمل درآمد بھی کرو۔ یہ تسلیمہ کا لفظ ویسے نہیں کہا گیا، مصدر۔ اور ان 3 شرطوں کے ساتھ 3 چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول کو حاکم تسلیم کرنا ہے، دل سے بھی، زبان سے بھی، عمل سے بھی۔ اور اللہ کے رسول جو فیصلہ کر دیں اپنے حاکمیت کے زور پر قرآن و سنت کی روشنی میں، اس پہ دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی، دل میں بھی تنگی محسوس نہیں کرنی، زبان سے بھی اس کا اظہار کرنا ہے، یا رسول اللہ بالکل آپ نے جو فیصلہ فرمایا سچ فرمایا، کوئی تنگی نہیں۔ اور عملاً بھی ثابت کرنا ہے کہ آپ تنگی محسوس نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنی باڈی لینگویج سے، اپنے تبصروں سے عملاً بھی ثابت کر دے کہ آپ نبی کے فیصلے سے کوئی تنگی محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ پھر سرنڈر بھی اسی طرح 3 طریقوں سے ہونا ہے۔ دل سے بھی سرنڈر ہونا ہے، زبان سے بھی کہنا یا رسول اللہ ہم سرنڈر ہو گئے آپ کے فیصلے کے سامنے،
اور عمل سے بھی سرنڈر ہو کے دکھانا ہے کہ سرنڈر ہونے کے بعد اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے۔ آج فیصلے ہوتے ہیں، عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اردو قومی زبان ہے، فیصلہ ہو چکا، دفتری زبان ہے، فیصلہ ہو چکا، عمل درآمد تو آپ خود نہیں کرتے، دوسروں سے کیا گلہ کرنا ہے آپ نے؟ اردو تو ان پڑھ لوگ بولتے ہیں بھائی، آپ جیسے پڑھے لکھے کہاں اردو بولتے ہیں؟ 10 گھنٹے انگلش کی لغتیں کھولنے کے بعد ایک جملہ تیار کر کے آپ لکھ دیتے ہیں، آپ وہ کیا ہے؟ وہ تو آپ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان پڑھ ہوتا ہے یہ جو اردو بولنے والے ہوتے ہیں۔ جی مجھے اردو نہیں آتی، کبھی کسی سے سنا جی مجھے انگلش نہیں آتی؟ وہ تو بڑا گناہ کا کام ہے ایسے کہنا۔ یہ قوم ترقی کرے گی؟ تو نبی کے فیصلے پر یہ تینوں کام ہوں گے، تینوں شرطوں کے ساتھ۔ یہ ایمان کی شرائط اللہ بیان کر رہے ہیں کہ تب بندہ مومن ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ آج میرے سمیت ہر بندہ دیکھ لے کہ وہ اپنے اختلافات، اپنے مقدمات نبی کی سنت کی روشنی میں کر رہا ہے تو تنگی محسوس تو نہیں کر رہا، اور کر بھی دیے تو عمل درآمد بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ایسے ایمان کے لیے وابستگی چاہیے، ایسے ایمان کے لیے دیوانگی چاہیے کہ وابستگی کا اتنا بڑا معیار ہو کہ آپ کی اپنی ذات بھی آپ سے چھٹی کر جائے، نفی کر دیں اپنی ذات کی بھی۔ ایسی وابستگی کے لیے، ایسے ایمان کے لیے اتنی اعلیٰ ترین وابستگی چاہیے کہ وہاں اپنی ذات کی بھی نفی ہو جائے۔ کنبے قبیلے کی تو نفی ایک جگہ، اپنی ذات کی بھی نفی ہو جائے، اسی کا ذکر آگے ہو رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ اللہ کہتے ہیں اگر میں انسانوں کے گناہوں کی پاداش میں ان پر توبہ یوں فرض کر دیتا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں یا اپنے گھروں سے نکل کر ہجرت کر جائیں، تو تم میں سے بہت کم لوگ ہوتے جو اس حکم پر عمل کرتے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا حکم غلط ہے، کہا میں حکم نافذ کرتا تو کم لوگ اس پر عمل کرتے، صحابہ عمل کرتے، مومن مخلص عمل کرتے، ہر دور میں مخلص ترین لوگ اس پر عمل کرتے، اکثریت اس پہ عمل ہی نہ کرتی۔ صحابہ تو ساری عمل کرتے، صحابہ کا تو ایمان کی گارنٹی ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ خیر القرون کے اندر بہت بڑی تعداد اس پہ عمل کرتی، بعد والے اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، یہ تو جنت میں بھی ہے۔ تو یہ وابستگی کا اللہ معیار بتا رہے ہیں کہ اگر ہم بالفرض حکم دیں کہ جرم کی پاداش میں تم خودکشی کر لو یا ایک دوسرے کو قتل کرو تو تمہیں قتل کرنا چاہیے خود کو۔ یعنی یہ وابستگی کا اتنا اعلیٰ ترین معیار کہ وہاں اپنی ذات کی بھی نفی ہو جائے، اپنی قوم، اپنے کنبے قبیلے خاندان کی بھی نفی ہو جائے۔ وابستگی کا اتنا بڑا معیار اللہ چاہتے ہیں اپنے بندوں سے۔ اب میرے سمیت ہر بندہ دیکھے، یہ ہے شان رسالت، یہ ہے شان حاکمیت، یہ ہے شان اطاعت، یہ ہے محبت رسول، کتنا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ بس دیکھ لے، میرے سمیت ہر بندہ دیکھ لے کہ وہ کتنا اس پہ عمل کر رہا، کیا اتنی وابستگی ہے ہماری؟ اللہ کہتے ہیں یہ میری شفقت اور رحمت ہے کہ میں نے اس امت کو ایسے احکام نہیں دیے کہ جرم کی پاداش میں ایک دوسرے کو قتل کرنا پڑے۔ بنی اسرائیل میں ایسا ہوا تھا کہ بچھڑوں کی پوجا ہوئی تو ہم نے توبہ یہ رکھی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرے، اور انہوں نے قتل کیا تھا ایک دوسرے کو۔ یہ تو ہماری رحمت ہے کہ ہم نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا، لیکن ہم دے سکتے تھے۔ اب جو حکم دی تم اس پہ عمل کر کے دکھاؤ بھائی، لا الہ الا اللہ، اور عمل کرو گے یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اب سیکنڈ لاسٹ بات کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ 3-4 منٹ میں بات ختم ہو رہی ہے۔ پچھلی آیات میں گزرا کہ جب وہ اللہ کے رسول کی عدالت کو چھوڑ کے، قرآن و سنت کی عدالت کو چھوڑ کے طاغوت کی عدالتوں میں گئے تو ان پر مصیبت آ گئی، اور یہ کامن ناؤن ہے، مصیبت بما قدمت ایدیہم، اور یہ انڈیکیشن ہے کہ قرآن و سنت کی عدالت کو چھوڑنے کا رد عمل اللہ کی طرف سے ضرور آتا ہے۔ انڈیکیشن کیا؟ ایکسپریسلی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ منافقین جب چھپ چھپ کے گئے تو ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔
تو قرآن و سنت کی عدالت کو چھوڑ کے کفر کی عدالتوں میں جو جائے اسے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. وہ مصیبت اللہ کی اپنی شکلیں ہیں مصیبت کی کہ وہ مصیبت کس شکل میں آتی ہے. جس معاشرے میں انصاف لینے کے لیے اتنی فیسیں بھرنا ہو کہ غریب کی جائیداد ہی بک جائے، اور جس معاشرے میں انصاف کی خرید و فروخت شروع ہو جائے، جس معاشرے میں انصاف تاخیر سے ملنے لگے، جس معاشرے میں بے انصافی کی بہتات ہو جائے، جس معاشرے میں مقتدر قوتوں کے مزاج کے مطابق انصاف کا مزاج بدلنے لگے، تو سمجھ جائے کہ اس معاشرے کے اندر خدائی قوانین انصاف سے انحراف ہو رہا ہے، جس کی یہ بے برکتیاں آ رہی ہیں. یہ بے برکتیاں مفت میں نہیں آتی، خدائی قوانین انصاف سے روگردانی کی وجہ سے یہ بے برکتیاں آتی ہیں. میرے سمیت ہر بندہ سوچ لے وہ کہاں کھڑا ہے. ہم نے خدائی قوانین انصاف کی پاسداری کہاں تک کی ہے؟ انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی، ریاستی سطح پر بھی، گاؤں اور علاقائی سطح پر بھی. یہ صرف کسی ایک ادارے کی ذمہ داری نہیں، یہ دو آدمیوں کے درمیان تھرڈ پرسن کو جو حکم بنا دیا جائے کہ تم فیصلہ کرو، یہ اس کی بھی ذمہ داری ہے. مجھے دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا جاتا تو میں وہاں کیا کرتوت کرتا ہوں مجھے پتا، کیا کہتے ہیں اس کی مجھے سزا ملنی ہے. وہ سزا کی اللہ کی مختلف صورتیں. یہ سورہ نساء کی آیات 59 سے لے کر 70 تک پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رسالت کا منصب کیا ہے، اس کی شان کیا ہے. اللہ نے اپنی حاکمیت کی ظاہر ہونے کی جگہ رسالت کی ذات کو بنا دیا ہے، ذات رسالت کو. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، ہم آرام سے ترجمہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں. اللہ کے نبی سے سب سے پہلے عقیدہ وابستہ ہوتا ہے، پھر عقیدت وابستہ ہوتی ہے، پھر اطاعت وابستہ ہوتی ہے. آج امت کا زوال ہے، اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ عقیدہ وابستہ نہیں کیا. یا رسول اللہ نہیں ہم نے تو آپ کے فرامین کی روشنی میں فیصلے تو بالکل ہم نے نہیں کرنے، ہاں البتہ ہم نے عقیدت آپ سے ضرور رکھنی ہے. آپ ہمارے نبی ہیں، ہم تو آپ کی عقیدت مند ہیں. اطاعت نہیں، گراؤنڈ ریئلٹی ہے 1400 سال پہلے والی اطاعت اب کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم تو بڑے کمزور ہیں. نہ ہم نے اطاعت کرنی ہے، نہ ہم نے آپ کو مرکزی عقیدہ بنانا ہے. البتہ عقیدت مند بڑے ہیں ہم آپ کے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. صحابہ کو عروج اس لیے حاصل تھا، انہوں نے اللہ کے نبی کو مرکز عقیدہ بنایا تھا، پھر مرکز عقیدت بنایا تھا، پھر مرکز اطاعت بنایا تھا. عقیدہ، عقیدت، اطاعت یہ مستقل موضوع ہے، کسی موقع پر بات کروں گا اللہ نے چاہا. یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں نا، درد محبت کی انتہا ہو جاتی ہے. اور جس محبت میں درد نہ ہو وہ محبت ہی نہیں ہوتی. یہ بھی یاد رکھیں، جن کو اس کی مجازی ٹکرا ان کو پتہ ہوگا، کہیں مجھ پہ شک نہ کریں. لا الہ الا اللہ، لیکن عشق حقیقی ٹکرنا چاہیے. سمجھا؟ عشق حقیقی ٹکرے، عقیدہ، عقیدت، اطاعت. اور اس کی اگر چھوٹی سی مثال دوں، آپ میں سے جن لوگوں کو حرمین میں جانے کی نعمت میسر ہوئی ہے، آتے ہوئے بیت اللہ سے نکلنے کا جی چاہتا ہے؟ آتے ہوئے مسجد نبوی سے باہر نکلنے کا جی چاہتا ہے؟ آنسو چھلک پڑتے، اتھرو شروع ہو جاتے ہیں. یہ پنجابی کا لفظ، یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اتھرو. سمجھ آئی بات کی؟ پتہ نہیں شاید میں پروناؤنس صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں. یہ ہے محبت جس میں درد ہے. وہ محبت نہیں جس میں درد نہ ہو. صحابہ نے اب نبی کو مرکزی عقیدہ، مرکزی عقیدت اور مرکز اطاعت یوں بنایا کہ وہ درد میں بھی مچلتے تھے، درد میں بھی مچلتے تھے. صحابہ کے محبت کے قصے انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی اللہ تعالیٰ نے چاہا. جملے بات پہ موضوعات نکلتے ہیں. ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو. صحابہ نبی علیہ السلام کی جدائی کے خوف سے ہی پریشان ہو جاتے تھے. بعض صحابہ یوں پریشان ہوتے تھے، اللہ کے نبی جنت میں جائیں گے، ہم چلے بھی گئے تو آپ اتنے اونچے ہوں گے کہ ہماری ملاقات ہی نہیں ہو سکے گی، کیا کریں؟ اللہ اکبر. جن اصحاب نے حضور کو مرکزی عقیدہ، مرکزی عقیدت، مرکزی اطاعت بنایا ہو، پھر وہ جدائی بھی کیسے برداشت کریں؟ تو اللہ کو اس پہ رحم تو آنا تھا نا ان پہ. ایک صحابی ربیعہ بن کعب اسلمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے. صفہ میں، چبوترے میں، جو مسجد نبی میں سب سے بڑا پہلا مدرسہ بنا تھا، جہاں جا کے حاجی نماز پڑھتے ہیں، صفہ، وہ وہاں ٹھہرتے تھے.
جب نبی علیہ السلام تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آپ کے لیے وہ وضو کا پانی لاتے تھے، اتیتہ بوضوئہ وحاجتہ، اور باقی چیزیں لاتے تھے، آپ کی خدمت کرتے تھے۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے ان سے کہا سل، ربیہ کچھ مانگ لو۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے خدا کی قسم! کہا ربیہ کچھ مانگ لو۔ جس سے کہا ہے اس کی محبت کی انتہا بھی تو دیکھے نا۔ اس نے مانگا کیا؟ کہ اسألک مرافقتہ فی الجنہ، اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں بس۔ اللہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے بس۔ حضور نے آگے سے پوچھا اس کے علاوہ کچھ اور؟ کہا ہوا ذاک، بس یا رسول اللہ بس یہی چاہیے، یا رسول اللہ بس یہی چاہیے۔ کہا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، سجدوں کی کثرت سے اس معاملے میں تم نے میری مدد کرنی ہے۔ سجدوں کی کثرت سے، اللہ کے حضور سجدوں کی کثرت رکھو، اللہ سے مانگو، انشاءاللہ تم میرے ساتھ ہوگے۔ یہی آگے آیات ہے جو میں نے کہا تھا، چوتھا موضوع محبت رسول۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، دنیا میں محض عقیدت مندی نہیں، مرکز عقیدہ اور مرکز اطاعت، وہ نبی سے جدائی کا غم نہ کرے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وہاں جب وہ جنت میں پہنچیں گے تو اپنے نبی سے جدائی نہیں ہوگی، نبیوں کی رفاقت ملے گی، صدیقین کی رفاقت ملے گی، شہداء کی رفاقت ملے گی، صالحین کی رفاقت ملے گی۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی معیت، ہمراہی اور رفاقت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا